السلام علیکم کنچوا، ہیلو، دس از عارف فرام ٹوکیو جاپان۔ آج میں بات کرنے لگا ہوں جاپان میں کام کرنا۔ جب آپ فیکٹریز میں جاتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں، اکثر لوگ پاکستانی ورکرز آ رہے ہیں، کتنا آسان ہے، کیا مشکلات آتی ہیں، کیا کیا اصول ہے، رولز کیا ہیں، تاکہ اگر آپ جاپان آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام آسان ہے یا نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا۔ پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اس تک نہیں آتے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ السلام علیکم کنچوا، ہیلو، دس از عارف اور ایٹ دا مومنٹ آئی ایم ایٹ شنجوکو اسٹیشن، ٹوکیو جاپان۔ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، میں نے کہا اس کا جواب دے دوں آپ کو۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جاپان میں کام کرنا کتنا آسان ہے، پرٹیکولرلی فیکٹریز میں یا ریسٹورینٹس میں جب آپ اکثر کام کرنے جاتے ہیں یا میک ڈونلڈ پہ کام کرتے ہیں۔ کیونکہ ریسنٹلی میرا ایک ایکسپیرینس اپنا ہوا ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پتہ ہونا چاہیے کہ جاپان میں کام کرنا کس طرح ہے۔ تو ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ جاپان میں تقریباً جب آپ فیکٹریز میں کام کرنے جاتے ہیں یا ایون آپ کسی ریسٹورنٹ پہ کام کرنے جاتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا موبائل وغیرہ، پرس وغیرہ سب کچھ پہلے لاکرز میں رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی اندر آپ ورک پلیس میں کوئی پرسنل چیز پانی کی بوتل کے علاوہ نہیں لے کے جا سکتے۔ آئی تھنک یہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر ایک تو یہ چیز آپ کلیئر کر لیں کہ اکثر جب آپ اندر جائیں گے تو آپ کا پہلے لاکرز ہوں گے، لاکر میں سارا کچھ نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ نمبر ٹو جو ہے وہ اکثر آپ کو اپنا ڈریس چینج کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑا مینڈیٹری ہے، کیونکہ آپ ریسٹورنٹ میں کام کریں، ایون فیکٹریز میں کام کریں، زیادہ تر یہ جو آپ اپنا پہنا ہوتا ہے یہ الاؤڈ نہیں ہوتا جاپان میں، تو آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے اپنا ڈریس وغیرہ، یعنی شرٹ وہ آپ بھی دیں گے۔ نمبر تین جو ہے وہ جاپان کا رول ہے کہ اکثر جب آپ وہاں کام کرتے ہیں، ریسٹورنٹس پہ کریں گے تو کیپ دیں گے، فیکٹریز وغیرہ میں کریں گے تو آپ کو ایک ہیلمٹ دیا جائے گا، وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے بائی دا وے۔ تو یعنی آپ کھلے بالوں سے کچھ بھی کام یہاں نہیں کر سکتے۔ آف کورس آپ فرض کریں ریسٹورنٹ پہ کام کر رہے ہیں تو کھلے بالوں سے بال گر سکتے ہیں، اور جاپان آپ کو پتہ ہے دنیا میں کسٹمر کیئر کے لحاظ سے، یعنی اپنے لوگوں کی وہ بہت زیادہ مشہور ہے، تو وہ آپ کو یہ اجازت کبھی بھی نہیں دیتے کہ آپ کھلے بالوں سے کچھ گر رہا ہو اس کے اندر، تو یا تو کیپ دی جائے گی یا آپ کو ہیلمٹ پہنا دیا جائے گا۔ اب نمبر چار جو اصول ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ جاپان میں کام کریں، جب اندر جاتے ہیں تو بیٹھنا جاپان میں الاؤڈ نہیں ہے۔ جاپانی کام کے بارے میں آپ کو پہلے بھی شاید پتہ ہوگا کہ جاپان میں کھڑے رہ کر ہی آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ آپ مائنڈ میں رکھ کے آئیے گا۔ فار ایگزامپل آپ میک ڈونلڈ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، یا کسی فیکٹری میں جاتے ہیں، بعض اوقات کام نہیں بھی ہے، فرض کریں آپ انتظار کر رہے ہیں، کام ختم ہو گیا یا کام تھوڑا سا لیکن بیٹھنا نہیں ہے۔ آپ بیٹھنے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، کھڑے رہ کر آپ نے کام کرنا ہے۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ یہاں جلدی کام ختم نہیں ہوتا، ٹائم جو آپ کو جس ٹائم کی سیلری مل رہی ہے اس پہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ 5 سے 6 چیزیں جو جاپان کے ورک رولز کی ہیں۔ اور پھر آپ نے جب جانا ہے تو آپ اٹینڈنس اپنی دوبارہ مار کر کے جائیں گے، اور شوز وغیرہ، میں بتانا، شوز بھی چینج کیے جاتے ہیں اکثر، شوز آپ باہر والے نہیں۔ جاپان ویسے آپ کو پتہ ہوگا انڈور شوز کا کانسیپٹ ہے کہ اندر آپ شوز تبدیل کرتے ہیں، گھر اسکول کے اندر آ کر بھی، گھروں کے اندر جا کر بھی، تو یہاں پہ بھی آپ شوز تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی 5 باتیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے اگر آپ جاپان میں آ کے کام کرتے ہیں۔ تو کٹ شارٹ، آسان نہیں ہے، بہت آسان۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے کوئی آسانیاں مل جائیں گی، کوئی فری میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی ہارڈ لائف ہے، کام کی نیچر، آف کورس سیلری اچھی ہے، بٹ اس کے ساتھ کام بھی آپ کو ٹکا کے کرواتے ہیں یہ لوگ۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ مزید ویڈیو اس طرح کی دیکھ سکیں۔